ویسے 10:15 ہو گیا، ابھی ہم نے ذکر بھی کرنا ہے اور ذکر کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد پھر ہم صلاۃ تسبیح پڑھیں گے، اور صلاۃ تسبیح کے بعد پھر ہم انشاءاللہ قبرستان جائیں گے، اور پھر اس کے بعد واپسی پر مسجد کے دروازے پر جس طرح ہمارے ساری اجتماعی دعا اختتامی دعا کرتے ہیں وہ دعا ہوگی، اور اس کے بعد دوست احباب جو ہیں جنہوں نے جو بھی حب تفریح کوئی نوافل پڑھنے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوئی، وہ تمام احباب اپنے اپنے جو ہے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا اس رات میں اپنی بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ چند باتیں اپنی حاضری کے لیے میں ذکر کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمام الصلاۃ والسلام لگتا ہے تھی سارے نا اللہ کی رحمت دیکھتے نا تھکے پہ نا درود پاک پڑھنا جڑا ہے نا وہی دستا پیا کہ اسی اللہ کی رحمت دیکھتے تھکے پہ۔ تو یاد رہے یہ جو ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ اللہ کی رحمت ہے تو ہم بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، یہ اس پروردگار کا ہم پر کرم ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ بابو صاحب کی آبادی کو تھوڑی تو نہیں ہے نا، ڈھیر ساری آبادی ہے نا۔ تو اس کی مساجد میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت اس کا کرم ہوتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے جھک جائے، اس کا کرم نہ ہو۔ وہ کسی نے پوچھا نا یا حضرت آپ بتائیں ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ ہم جو سجدے پہ سجدہ کری جا رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سجدے قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ وہ تھے کوئی عارف قسم کے، کوئی صوفی باصفا تھے، وہ کوئی اللہ کے محبوب بندے اور صاحب نظر تھے۔ انہوں نے اس بندے کو سمجھایا اور کہتا ہے کہ بھائی وہ فلاں چودھری صاحب کا جو ڈیرا ہے اس میں فلاں شخص آتا جاتا رہتا ہے۔ کہتا ہے جی بالکل، وہ تو ہر وقت ہی آتا جاتا رہتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ ذرا بتا کہ جس ڈیرے پہ جس بیٹھک میں وہ جاتا ہے وہ جو بیٹھک والا چودھری ہے وہ اس بندے سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ وہ چودھری صاحب اس بندے سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا آنا جانا بتاتا ہے کہ وہ راضی ہے۔ اگر سمجھ آ گئی تو پھر سبحان اللہ، اصل بات پر آپ پہنچ گئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے حضرت اس کا آنا جانا بتاتا ہے، ویسے پوچھا نہیں ہے چودھری صاحب سے کہ آپ اس سے راضی ہیں یا نہیں، اس کا آنا جانا بتا رہا ہے کہ حضرت صاحب اس سے راضی ہیں۔ کیوں؟ یا حضرت اگر ناراض ہوتا تو وہ اپنے گھر آنے ہی نہ دیتا اس کو۔ تو فرمایا اسی طرح ہی ہے، جب تو ظہر کی پڑھے عصر کی جا کے پڑھ لے تو سمجھ ظہر کی قبول ہو گئی۔ ظہر کی اس نے قبول کی ہے تو عصر کی تجھے توفیق ملی۔ عصر کی پڑھ لی مغرب کے لیے، اگر عصر کی قبول ہو گئی، اگر عصر کی نماز پڑھ وہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو گیا تو سمجھ تو مغرب کی نماز جا کے پڑھ لے گا، اور اگر تو نے مغرب کی نماز پڑھ لی پھر یہ یقین رکھ کے عصر کی نماز تیری قبول ہو گئی۔ اگر ہم 2 گھنٹے سے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ساری رنگینیاں چھوڑ کے
اور میرا خیال ہے موبائل ہر بندے کے پاس ہے، فیس بک اکاؤنٹ ہر بندے کا ہے، واٹس ایپ ہر بندے کی ہے، کمپیوٹر موبائل لیپ ٹاپ بھی گھر میں ہوگا۔ جب یہ ساری ڈیجیٹل مصروفیات چھوڑ کے بندہ اگر مسجد میں آ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس رب کو پیار ہے، تو وہ رب نے اس کو قبول کیا ہے، تو وہ سبحان اللہ کو منظور ہے، تو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ پروردگار ناراض ہو تو وہ اپنی بارگاہ میں کسی کو جھکنے ہی نہیں دیتا، اپنی بارگاہ میں وہ آنے ہی نہیں دیتا کسی کو۔ اگر وہ ناراض ہو تو اس پروردگار کی رحمت کو اپنے تصور میں سوچتے ہوئے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ایک اشکال اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ یہ تو عبادت کی رات ہے، تو اس میں حضرت صاحب 3 گھنٹے محفل میں لگا دیتے ہیں، تو عبادت کرنی چاہیے، محفل کا کیا فائدہ؟ یہ ہوتا ہے نا، یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اگر اٹھا نہیں تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو عبادت کی جو رات ہے تو پھر یہ محفلیں یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، توبہ ذکر۔ یہ جو سلسلہ ہے محفل کا، اس کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو گن لیں، آپ ان کو دیکھ لیں۔ اگر یہ محفل نہ ہوتی تو مسجد میں اتنے لوگ نہ ہوتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ کسی دن آزما کے دیکھ لیں، اتنے لوگ نہ ہوتے۔ دوسری بات، ہمیں تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے، 10:30 ہو گئے، 8:30 بجے عشاء کی نماز سے فارغ 2 گھنٹے ہو گئے۔ جتنے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، 10:30 بجے تک اتنے لوگوں نے نہیں ہونا تھا اگر محفل نہ ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ کسی دن آزما کے دیکھ لیں۔ آزمانا کیا؟ کل تھے لوگ اتنے بیٹھے ہوئے یہاں، آزما لیا نا، کل اتنے لوگ نہیں تھے، آج 10:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو کس لیے بیٹھے ہیں؟ پروردگار ہم تو بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں تیری رحمت کا بہانہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی ادا تجھے پسند آ جائے، کس ادا پر تو راضی ہو جائے گا۔ تو سنیں اب اس پر صحابہ کرام کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام بھی اس طرح کرتے تھے یا وہ صرف نمازیں پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً میلاد کے حوالے سے آپ یہ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں۔ حضور اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام مسجد میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ آنے والا کون تھا؟ حضور سرور کائنات تھے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ واللہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یہ بات یقیناً ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے، بولے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے، وہ نوافل نہیں پڑھ رہے تھے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ قربان ہے یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس پر حضور نے پوچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ اگر نمازیں پڑھ رہے ہوتے تو حضور سوال ہی نہ کرتے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تو حضور سوال نہ کرتے، صحابہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو حضور نہ سوال کرتے کہ قرآن پڑھ رہے۔ حضور کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اور وہ باتیں کیا تھیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے، کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم مل بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور اللہ پاک نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا فرمایا۔
حدیث پاک تو لمبی ہے اور سنا دیتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس پر قسم کھاؤ. صحابہ نے قسم کھائی. حضور نے ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے. میں نے دیکھ لیا تھا بدر میں تم نے میری خاطر سب کچھ قربان کیا تھا, اعتبار ہے مجھے تم پر. ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھنا مجھے اعتبار نہیں. قسم میں نے اس لیے اٹھوائی ہے کہ ابھی ابھی جبریل آئے ہیں, ابھی ابھی جبریل آئے ہیں, ابھی ابھی جبریل آئے ہیں. یہ جو تمہارا مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے, یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے, اللہ اس بات پر فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. اللہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں, میرے بندے میری رحمت کا ذکر کر رہے ہیں, میرے بندے میرا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر کچھ بات سمجھ میں آئی ہے تو اس بات کو سمجھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ آئندہ یہ اشکال نہیں آئے گا کہ ہم کس لیے محفلیں سجاتے ہیں. ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں, کوئی بہانہ اللہ کو پسند آ جائے. حضور نے ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے پیدا ہی اس لیے کیے. پہلے یہ جملہ یاد کر لیں, اللہ نے فرشتے پیدا ہی اس لیے, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. ان کی پیدائش کا کوئی اور مقصد ہے, بولے ان کی پیدائش کا کوئی اور مقصد ہے نہیں ہے. حضور نے حدیث پاک کے آغاز میں ہی فرما دیا ان کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے. اب سنیں کس لیے وہ پیدا ہوئے. وہ پیدا اس لیے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ زمین پر اتریں اور پھیل جائیں. زمین پر اتریں اور زمین پر بولیں زمین پر پھیل جائیں. اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ زمین کے کونے کونے کو دیکھیں, زمین کے کونے کونے, زمین کے گلی کوچوں کو دیکھیں, زمین کے چپے چپے کو دیکھیں. جہاں کہیں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی جماعت بیٹھی ہو, اس پر اللہ کی رحمت کی چادر لے کر کھڑے ہو. پہلے نمبر پر یقین کر کے بیٹھیں کہ ہم صحابہ کرام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر اس یقین اور توکل کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ فرشتے جن کی حضور نے ارشاد فرمایا ڈیوٹی لگا رکھی ہے اللہ نے. حدیث پاک سنیں, فرمایا کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے, ان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے. جیسے انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے. رزق اس پروردگار نے دے نہیں دینا ہے. وہ پتھروں میں رزق دے سکتا ہے تو پھر اس جاگتی جیتی دنیا میں ہمیں رزق کیوں نہیں وہ پہنچا سکتا؟ وہ دیتا ہے رزق اس نے. ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ عبادت ہے. ان فرشتوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جہاں کہیں کوئی جماعت زمین میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہو, وہ فرشتے, حضور نے کیا ارشاد فرمایا حدیث پاک سنیں, حضور نے ارشاد فرمایا جب کسی جماعت کو, اب یہ نہیں کہ وہ اکٹھے چل نکلتے ہیں, نہیں, حضور نے ارشاد فرمایا وہ گویا, یہ میں الفاظ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں, گویا کہ وہ فرشتے 10 ادھر کو چلے جاتے ہیں, 20 ادھر کو چلے جاتے ہیں, 50 ادھر کو چلے جاتے ہیں. فرمایا مختلف ٹولیوں میں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں. اور جب کسی فریق کو, کسی گروہ کو کوئی جماعت مل جاتی ہے, کوئی جماعت, بولے کوئی جماعت, اب آپ یقین سے بیٹھیں, کیا ہم جو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتوں کو ہم نظر نہیں آ رہے ہوں گے؟ بڑی دلی سبحان اللہ, اللہ کے فرشتوں کو نظر نہیں آ رہے. اب آپ اور مزہ آئے گا, لطف آئے گا. حضور نے ارشاد فرمایا جب ایک جماعت کو مل جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کھڑے نہیں ہو جاتے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ بلند آواز میں پکارتے ہیں. کن کو؟ وہ جو ابھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ جو ابھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا وہ بلاتے ہیں, ادھر آؤ, زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. کرنے والی جماعت فلاں علاقے میں فلاں جامع مسجد میں بیٹھی ہے, ذکر میں مشغول ہے. ادھر آؤ, جس کے لیے زمین پر اترے تھے آؤ, یہ جماعت ہمیں مل گئی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں,
یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، کوئی ذوق اور کوئی راوی اس کا ضعیف نہیں ہے. انکار کرنے والا متفق علیہ حدیث پاک کا ہے، انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا فرشتے بلاتے ہیں، وہ فرشتے جب اکٹھے ہوتے ہیں گویا ان کو بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت کی چادر لے کر ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج معروف ہے. جب فرشتے اللہ کی رحمت کا سائبہ لے کر ہمارے سروں پر کھڑے ہو، کتنی بدبختی ہے کہ انسان جو ہے وہ مسجد کے باہر کھڑا رہے، اس کو پتا بھی ہو کہ اللہ آج اتنا مہربان ہے. اللہ اپنی تو ایک روایت میں تھا 300 رحمتوں کی دکانیں کھول کے بندوں کے انتظار کے لیے بیٹھا. کسی وقت کوئی آ جائے، فرمایا فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جب تک وہ جماعت نہیں اٹھتی، جب تک وہ جماعت نہیں اٹھتی، گویا اب آپ کو لطف آئے گا کہ کاش ہم صبح تک اسی طرح بیٹھے ہیں. جب تک وہ جماعت نہیں اٹھتی اللہ کے فرشتے رحمت کی چادر لے کر کھڑے رہتے ہیں. پھر جب لوگ اٹھ جاتے ہیں، جب وہ تھک جاتے ہیں، جب لوگ گوٹے گٹے درد کرنے لگ جاتے ہیں، جب بندے اٹھ جاتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، وہ سب کچھ رحمت کی چادر سمیٹتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام نہیں ہے، بس یہی ڈیوٹی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں مولا جماعت مل گئی. اللہ فرماتا ہے سناؤ، تم نے تو کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تم نے تو کہا تھا کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، تم نے تو کہا تھا یہ قتل و غارت کرے گا، تم نے تو کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، بتاؤ میرے بندوں کو کیسا پایا. پروردگار ہم نے تو پتہ نہیں کیا سوچ کے کہا تھا، تیرے بندے تو بڑے تیرا ذکر کرنے والے. وہ تو بڑا تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا میں مصروف تھے، تیری رحمت کے تذکرے کر رہے تھے، تیری باتیں کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے. جس کو عربی نہیں آتی تھی وہ اردو میں کر رہا تھا. تو الگ بات ہے نا، اللہ محتاج نہیں ہے کوئی عربی نہیں بولے. جس کو عربی نہیں آتی تھی وہ اردو میں کر رہا تھا، جس کو اردو نہیں آتی تھی وہ پنجابی میں کر رہا تھا. کوئی پنجابی تو چھوڑ، اللہ تو ان کی زبان بھی سمجھتا ہے جن کی زبان ہوتی ہے. اس نے کہا نا جی حضرت ہاتھ کی لکیروں میں تقدیر ہوتی ہے، اس نے کہا کہ جس کا ہاتھ نہ اس کی تقدیر، وہ تو ان کی زبانیں بھی سمجھتا ہے جن کے منہ میں زبان ہوتی نہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو پرندے تم دیکھتے ہو نا آسمان میں، اللہ ان کی بولیاں سمجھتا ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کی زبانیں ہیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ الگ بات ہے. وہ جانتا ہے یہ کس طرح اپنے اپنی زبان میں ذکر اس کا کرتے ہیں. مولا ذکر کر رہے تھے تیرے بندے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے، بولے اللہ کو کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے. پھر بھی اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. نہیں اس طرح نہیں، مزہ آتا توجہ میری طرف رہے. فرشتوں تم اس بات پر مولا اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اس بات پر گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، معاف کر دیا. اب فرشتے تھوڑا حیران ہوتے ہیں، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، مولا اتنا بڑا انعام، ہمارے دل میں کچھ تعجب ہے مولا، اس خلش کو اس تعجب کو دور کر دے. اللہ ارشاد فرماتا کیا تعجب ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا یہ جیسے باقی الفاظ آگے، مولا وہ جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے ذکر کے لیے اس محفل میں آئے تھے، ان کو تو نے معاف کر دیا. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ تیرے ذکر کے لیے آئے تھے، گھر سے نیت کر کے آئے تھے تیرے ذکر میں رات گزار دیں گے. مولا ان کو تو نے معاف کر دیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں تیرے ذکر سے لینا دینا نہیں تھا. تیرا ذکر کرنا ان کا مقصد تھا جو محفل کے اندر پہ لنگر شریف ہوتا ہے. یہ میں اپنی طرف سے مولا ان کا مقصد تیرا ذکر نہیں تھا، مولا ان کا مقصد تیری حمد و ثنا کرنا نہیں تھا. پھر مولا
وہ ایک شخص تیرے ذکر کے لیے جو آیا تھا نا، اس سے فلاں شخص کو کام تھا، وہ تو اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کب تیرے ذکر سے یہ فارغ ہو تو میں اسے اپنا کام کروں۔ مولا تیرے ذکر سے کام نہیں تھا۔ میں اور آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسی شخص نے دوائی لینی تھی میڈیکل تو اس نے دیکھا حاجی اکبر صاحب تو مسجد میں بیٹھے تھے، اب سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو تو کہتا ہے جو کلینک میں بیٹھا تھا تاشف، اس نے کہا حاجی صاحب مسجد میں ہے، محفل ہو رہی ہے وہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ شخص بیچارہ پیٹ درد سر درد کو لے کے آ کے یہاں پر بیٹھ گیا، کب حاجی صاحب فارغ ہو تو میں ان سے دوائی دوں۔ آپ سمجھ آ گئی؟ کوئی رہ تو نہیں گئی کسر۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے ذکر سے لینا دینا نہیں تھا، انہیں تو اس شخص کے کام تھا کوئی جو تیرے ذکر میں مشغول تھا، مولا اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، ان کی محفل میں جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کبھی بھی بدبخت نہیں رہتے، میں ان کو بھی معاف کر دوں۔ جسے آپ قرآن پاک کی آیت سنیں، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے محبوب قل آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو۔ اچھا اللہ پاک کا دستور بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے اس کا دستور۔ اس نے لوگ کہہ کر بھی لوگوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، لوگ کہہ کر بھی اس نے یا ایھا الذین آمنوا، اس نے ایمان والے کہہ کر بھی پکارا ہے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے نا، اس کی محبت ہے، وہ جس طرح مرضی پکارے، بھائی وہ خالق ہے، خالق ہے۔ کتنے لطف کی بات ہے، یہاں پر اس نے کیا کہا، لوگ نہیں کہا۔ لوگوں میں بھی لوگ کہنے میں نا، لوگ کہنے میں بھی تھوڑا سا نا کو فرق ہوتا ہے، اور محبوب میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ماں جب کہتی ہے نا سہیل ادھر آ، اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس میں محبت ہو یا نہ ہو، اس نے میرا نام جو لے کے پکارا ہے۔ اگر ماں یہ کہے کہ میرا بچڑا ہو رہا، میرے بچڑے، جب وہ بچڑا کہتی ہے نا، بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، تو اس میں مانتا کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ جب فرماتا ہے نا یا ایھا الناس، اس میں محبت کا وہ عنصر نہیں ہوتا جو محبت کا عنصر اس بات پر ہے جب وہ کہتا ہے کل اے محبوب آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین، میرے بندو، جب وہ کہتا ہے نا میرے بندو، میرے بندو، یہ جو اس کا جملہ ہے نا یا عبادی اللہ، اب وقت ہو تو میں آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤں اللہ نے کہاں پر اب ان انسانوں کو اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے۔ اس نے کہا جب کبھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے اتنی قریب، میں بڑا اس کے قریب ہوتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ کسی عبادت خانے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا یہ آج خلاف معمول یہ کس کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ کس پر کرم کی نظر ہے؟ یہ لبیک یا عبدی کہہ کر تو پکار ہے پروردگار، یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کو دے لیے حاضر؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل دیکھ فلاں بت خانے میں ایک بندہ کھڑا ہے، فلاں بت خانے میں ایک بندہ اپنے بت کے سامنے کھڑا ہے، تو مولا وہ تو بت کو پکار رہا ہے، اس کو کام اپنے بت سے ہے، تیرے سے کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اللہ ارشاد فرمایا جبریل دیکھنا وہ کتنے عرصے سے یا صنم کہہ کر پکاری جا رہا ہے، اس بت کو پکار رہا ہے، وہ اس کی پکار نہیں سن رہا، آج اس کی زبان سے یا صمد نکلتی ہے، تو پروردگار کون سا، اس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرا نام ہی لیا ہے۔ ارشاد فرمایا جبریل سمجھ کیوں نہیں رہے، وہ اتنے عرصے سے اپنے بت کو پکار رہا ہے، بت کوئی جواب نہیں دے رہا، اور آج بھول کے اس نے شب برات کو مسجد میں آ گئے، بھول کے صحیح اس کی زبان سے یا صمد نکل گیا ہے، تو پھر اگر میں بھی جواب نہ دوں تو بت اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ لبیک یا عبدی قل یا عبادی الذین اسرفوا۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا، محبوب میرے بندوں کو فرما دیجیے. کون بندے؟ یا عبادی الذین، حضور داتا گنج بخش علی اجویری نہیں. آپ اگر سمجھے تو سبحان اللہ کہیں، نہ سمجھے تو پھر انتظار کریں اگلے جملوں کا. داتا علی اجویری کو نہیں، بابا فرید کو نہیں، خواجہ غریب نواز کو نہیں. اے محبوب ان بندوں کو فرما دیجئے، ان بندوں کو فرما دیجئے. مولا کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم. کیا اس پروردگار کا کلام ہے، ہر لفظ میں چاشنی ہے، ہر لفظ میں ہزاروں حکمتیں ہیں، کروڑوں حکمتیں ہیں. واللہ میرے پروردگار نے جب گناہوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے خطا کا لفظ بھی استعمال کیا. غلطی کا لفظ بھی قرآن میں، خطا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. ظلم کا لفظ بھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو. لیکن یہاں پر جو پروردگار نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسرفوا کا لفظ استعمال کیا. خطا چھوٹا لفظ ہے، تھوڑی خطا کو خطا نہیں آتے. جب وہ خطا پڑھتے 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 ایک انتہا کو پہنچ جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں. جب وہ خطا پڑھتے پڑھتے ایک انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کو ظلم کہتے ہیں. اور جب ظلم اپنی حدوں کو کراس کرتا ہے تو اس کو اسرفو کہتے ہیں. جب اسرفو ظلم کی انتہا کر بیٹھے، جب گناہوں کی انتہا کر بیٹھے، جب خطاؤں کی انتہا کر بیٹھے، اے محبوب ان بندوں کو میرے کو فرما دو جو دن رات خطاؤں میں لت پت پڑے رہتے ہیں، جو دن رات غلطی کرتے رہتے ہیں، جو دن رات گناہوں میں رہتے ہیں، جو دن رات ظلم کرتے رہتے ہیں. محبوب ان کو فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، رب کی رحمت کو دیکھو. سبحان اللہ. اپنے گناہوں کی انتہا کو نہ دیکھو، میرے اتنے گناہ ہو گئے. وہ ایک شخص تھا نا بنی اسرائیل کا، اس نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے مولا غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب اس کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، مجھے ایک بار معاف کر دے، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کبھی گناہ نہیں کروں. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. وہ شخص گیا اپنے دنیا کے معاملات میں، اس سے پھر گناہ ہو گیا، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. اب اس کی خوشبختی دیکھیں کہ لوٹ کے آتا اپنے رب کی بارگاہ میں. اس کی خوشبختی کی انتہا دیکھیں، لوٹ کے آتا اپنے رب کی بارگاہ میں. ایک اور حدیث پاک سن لے یہاں پر رک کے. اللہ کی بارگاہ میں بندے نے التجا کی مولا گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے. حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، سنے مولا گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا جا میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ کر تجھے معاف کر دیا. اب اس بندے نے پھر گناہ کر لیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر آئے، پھر گناہ کر کے مولا پھر آ گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں یہ کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ بخشش چاہتا ہے. فرمایا اس کو معاف کر، اس کے گناہ معاف. اس نے گناہ معاف فرمائے، فرمائے جناب. پھر چلا گیا، پھر گناہ کر کے پھر آیا. اب بات اسی میں یہ، اب اس کو دیکھیں کہ جو لوٹ کے آ جاتا ہے رب اس کو کبھی بھی دھتکارتا نہیں ہے، لوٹ کے آ جانا چاہیے. وہ شیطان نے کہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ پیارے موسیٰ آپ بڑے مہربان ہیں، اللہ سے بڑا آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کوئی میری بھی بخشش کا پوچھ لیں اگر کوئی ہے دیا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اس کو جواب دے آج بھی جا کے آدم کی قبر پہ سجدہ کر لے میں معاف کر دوں. بات وہی پہ کھڑی ہے، سجدہ کرے گا تو جان چھوٹے گی. مطلب کیا؟ اس نے جب جناب موسیٰ نے پیغام دیا تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے زندہ کو نہیں کیا، مردہ کو کیسے سجدہ کروں. مطلب لوٹ کے آ جانا یہی انسان کی معراج ہوتی ہے اور کامیابی کی علامت ہوتی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ گناہ کر لے کوئی بات نہیں ہے، خطا کر لے کوئی بات نہیں ہے، اصرار نہ کیا کرو، اس پر ڈٹ نہ جایا کرو. گناہ ہو جائے تو پھر کیا ہے، مجھے دیکھو نا معاف کرنے والا ہوں. جب میں معاف کرنے والا ہوں تو تمہیں گناہوں کی کیا فکر.
وہ پھر آ گیا وہ شخص. یہ حدیث پاک ہے, بنی اسرائیل کے شخص سے پہلے کا یہ ہے, بعد میں جو حدیث پاک کرتے وہ پھر آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا پھر وہ پھر آ گیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے, ہاں اب کیا چاہتا ہے مولا؟ وہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ. اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ بار بار کے چکر, معاف کرواتا ہے پھر آ جاتا ہے, معاف کرواتا ہے پھر آ جاتا ہے, مولا یہ کیا اس نے مذاق بنا رکھا تیری رحمت کا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی باتیں چھوڑو, میرے سوال کا جواب دو. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بندے کو یقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں؟ میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں؟ میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں؟ کرتے ہیں مولا یہ یقین ہے تو ہی تو آتا ہے, یہ یقین ہے تبھی تو ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اس کے گناہ نہ دیکھو, اس کے یقین کو دیکھو. اس کے گناہ معاف کر دو, اس کے پردے اٹھا دو, گناہ نہ دیکھو, اس کا یقین دیکھو. پھر وہ بندہ آ جاتا. تیسری چوتھی بار یہ میں حضور کے حدیث پاک آپ کو ذکر کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے دوسری دفعہ ذکر کر رہا ہوں, تیسری دفعہ چوتھی بار نہیں, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. وہ چوتھی بار پھر آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, فرشتے پھر عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا ہوا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے دل میں چھوڑو, دیکھو اس کا یقین ہے مجھ پر, کیا اس کو یقین ہے کہ میں معاف کر دوں گا؟ اب ایک اور اضافی لفظ ہے, ارشاد فرمایا کہ اس کو یقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں. مولا ہاں یہ یقین ہے کہ تو اس کا رب ہے. پھر ارشاد فرمایا اس کو یقین ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. مولا ہاں اس کو یقین ہے کہ تو اس کو معاف کر دے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. مولا اس کو یقین ہے کہ تو اس کا رب ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اس کو یقین ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں. ہاں پروردگار اس کو اتنا یقین ہے تبھی تو ہر بار گناہ کر کے تیری بارگاہ میں آ جاتا ہے. میرے فرشتوں بس اس کا اتنا یقین ہی کافی ہے اس کے گناہ معاف کر. آج ایسے ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو جھپٹ لیتی ہے. بنی اسرائیل کا شخص اس نے ایک بار توبہ کی, 2 دفعہ کی, 3 دفعہ کی, 4 دفعہ, 5 دفعہ, گنتی کو چھوڑے. حضور نے ارشاد فرمایا اس نے 70 بار توبہ کر دی. کتنی بار توبہ کی؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 70 بار توبہ کی. اب جب اس سے گناہ پھر ہو گیا, اب وہ نہیں آیا. اب اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر نہ رونے لگ گیا. اپنے گھر کے کونے میں, حاجی صاحب یہ بات میں بھی ہو سکتی ہے, اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. رونے لگ گیا اور رو کیا رہا تھا کہ اب میں 70 بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. 70 بار میں نے وعدہ کیا اس پروردگار سے, 70 بار میں نے توبہ کی, ہر بار میں نے توبہ کو توڑی. اب کون سا منہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں؟ اب کس منہ سے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں؟ ابھی اس کا یہ رونا چل رہا تھا اور اس کے ذہن میں یہ الفاظ تھے, اس کی ندامت تھی اور سوچ رہا تھا کہ کس منہ سے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں. حدیث پاک کے لفظ ہیں, آج میں غیبی سے آواز آتی ہے بندے آپ پوچھو تو نے اپنے اوپر ایک میرا لگا لیا ہے کہ کس منہ سے اس کی بارگاہ میں جاؤں. یہ بھی تو نے لگایا ہے, یہ بھی تو نے لگایا ہے. تو 70 بار کیا, تو 70,000 بار بھی آئے, میری رحمت تجھے معاف کر دے. بنی اسرائیل کا شخص تھا, بنی اسرائیل کا شخص. اللہ نے ہمیں خیر الامم کہا ہے, امتوں میں بہترین امت. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے وہ گناہوں کو نہ دیکھا کریں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اب سنا لطف بھری بات ہے اس جملے اس آیا مقدسہ کے ہر لفظ کو آپ دیکھیں. اللہ پاک نے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, اللہ مہربان ہے, اللہ بخشنے والا ہے, وہ بخشش دینے والا ہے. بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا. لیکن یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سبحان اللہ. یہ جو 7 لفظ جمیعا کا فرمایا ہے نا, یہ اشارہ کر رہا ہے کہ بندو اپنے گناہوں کو نہ
گناہوں پر توجہ نہ کیا کرو، جتنے مرضی گناہ کر کے آؤ اللہ سارے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو کتنے گناہ کر سکتے ہو، کتنے گناہ کر سکتے ہو، زمین کو بھر دو گناہوں سے، اتنے گناہ کرو، زمین کو بھر دو گناہوں سے، بھر دو زمین کو گناہوں سے، اتنے گناہ ہو جائے زمین ختم ہو جائے، پھر اتنے گناہ کرو کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھی بھر دو۔ انان السما کے لفظ ہیں حدیث پاک کے، انان کہتے ہیں جس طرح وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے دیوار اور چھت کا کونا جہاں پہ مل رہا ہے، اسی طرح اس جو زمین و آسمان کے کنارے، کنارہ لفظ آپ سمجھ لیں، انان السما کا مطلب ہوتا ہے آسمان کے کناروں تک، ارشاد فرمایا آسمان کے کناروں تک گناہوں سے بھر دو، لیکن میری بارگاہ میں جھک جاؤ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اتنا مجدہ جام فضا سنا کے پتہ نہیں کس محبت سے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے فرما دو کہ گناہوں کو نہ دیکھیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ بس رب کی بارگاہ میں آ جانا یہ انسان کی معراج ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے اس پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے لیتا ہے آدمی کو نجات، ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں، اب وہ کافی، ایک سجدہ کافی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ نہیں کہ ایک سجدہ کرے اور چلے جائے، یہ بھی نہیں بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پروردگار جب بخشنے پہ آتا ہے نا تو وہ ایک سجدے کو دیکھ کے انسان کی زندگی ساری معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بات اصلاح کے لیے ہے کہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کبھی کسی کو بولے حقیر نہ سمجھے۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو دوست تھے، کتنے دوست تھے؟ دو دوست، آپ بولتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست تھے، آج حضور آپ کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دو دوست تھے بنی اسرائیل کے، ان میں سے ایک عبادت گزار تھا، دوسرا گناہوں میں لگا رہتا، دوسرا گناہ گار تھا، وہ گناہوں میں لگا رہتا تھا، خطا کار تھا، غلطیاں خدائیاں غفلت میں رہتا، ایک عبادت گزار تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے ایسی عبادت گزاری سے بھی۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے نئے کپڑے ان کو ملے تو ان کے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ یہ اچھے کپڑے پہن کے آج نکلیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں لیا، لوگ حسد کریں گے، لوگ برا تصور کریں گے۔ تو وہ خلیفہ عرض کرنے لگا کہ یا حضرت آپ کو پھر کیا ہوگا، جب وہ حسد کریں گے تو گناہ ان کے ہوں گے، خطا ان کی شمار ہوگی، ان کی نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ وہ بزرگ تھے نا، صاحب حال تھے، وہ کہنے لگے میں ایسی نیکی نہیں چاہتا کہ جس سے لوگوں کو گناہ ملے، میں ایسی نیکی کو کیا کروں کہ لوگوں کو گناہ ملے اور مجھے نیکی ملے، مجھے ایسی نیکی کی ضرورت ہے۔ تو جو حال والے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ وہ حضور نے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے عبادت گزاروں سے محفوظ رکھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ عبادت گزار تھا، دوسرا شخص ذرا غلطیاں کوتاہیاں کرتا تھا، اور وہ جو عبادت گزار تھا نا وہ گناہ گار کو ہمیشہ تلقین کرتا رہتا تھا کہ یار گناہ نہ کر، غلطیاں نہ کر، خطا نہ کر، گناہ نہ کر۔ اور وہ شخص جو تھا نا جس سے پاک کے الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص اس نصیحت کرنے والے کو کہتا ہے کہ مجھے میرے رب کے رحم و کرم پر چھوڑ تو اپنی عبادت کر، مجھے میرے رب پر چھوڑ دے تو اپنی عبادت کر۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا پھر اس کو گناہ کرتے ہوئے اس عبادت گزار نے دیکھا تو اس نے اس کو بلایا، اس کو کہتا بھئی گناہ نہ کیا کر، جسے پاک سمجھنے والی اگر آپ توجہ دیں گے بھی گناہ نہ کیا کر۔ اب کی بار اس نے کہا کہ یار تو ہر وقت، جیسے ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا بھی جا تمہیں اپنی قبر جانا تو اپنی قبر جانا، تو اس نے کہا کہ تو میرے اوپر مقرر کیا کہ اللہ کی طرف سے ہر وقت مجھے روکتا ٹوکتا رہتا ہے، آپ کو ایستا علیہ رقیب، یہ بھی سبا کے لفظ ہے، کیا تو مجھ پر رقیب ہے، تو میرے اوپر بھیجا گیا ہے، تو میری نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
اب اس شخص کو تیش آ گئی عبادت گزار ہو، اس لیے میں نے کہا اللہ کرے ہم ایسے عبادت گزار نہ بنے۔ اب اس کو تیش آ گئی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے، وہ اتنی سرکشی پہ اتر آیا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور تجھے کبھی بھی پروردگار جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اتنا ہونا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتے کو بھیجا، دونوں کو موت آ گئی، دونوں کو موت آ گئی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو حدیث پاک کے لفظ سناؤں، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، مجھے محبت نہیں ہے، وہ محبت کے الفاظ جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اتنے میں ان پر موت آ گئی۔ اب جب اس پر موت، دونوں پر موت آئی اور اللہ پاک نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، دونوں کو اپنی بارگاہ میں پروردگار نے کھڑا کیا اور پھر کیا ارشاد فرمایا سنیں، اللہ رب العزت نے وہ جو خطا کار تھا، جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ مجھے میرے رب کے معاملے میں چھوڑ دے، اب اس کے لفظ بھی تو دیکھیں نا، مجھے میرے رب کے معاملے میں چھوڑ دے، مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، میرے رب کو میرے معاملے میں چھوڑ دے۔ اللہ نے اس کو بلایا اور اس کو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فقال للمذنب، اللہ نے اس گناہگار کو کہا، کس کو؟ گناہگار کو کہا ادخل الجنت برحمتی، تو جنت میں میری رحمت کے ساتھ داخل ہو جا۔ نیکی، حدیث پاک میں نیکی کا ذکر کوئی نہیں، دوسرے کو نیکی کی تھی، فرمایا وہ گناہ میں رہتا تھا، نیکی اس کی کیا تھی کہ اپنے رب کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا نا، یقین کا، توکل کا، محبت کا، وہ قائم تھا۔ ارشاد فرمایا فقال للمذنب، اللہ پاک نے اس گناہگار کو کہا ادخل الجنہ برحمتی، میری رحمت کی وجہ سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وقال للآخر، اللہ نے دوسرے کو بلایا، وہ جو تہجد گزار تھا، وہ جو عبادتیں کرتا تھا، اس کو کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا تستطیع، تیرے پاس اتنی جرت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا تجھے اتنی جرت ہے، تجھے اتنی طاقت ہے، تستطیع، تو اتنی جرت رکھتا ہے، کس بات کی جرت؟ ان تحسن علی عبدی رحمتی، کہ تو میری رحمت میرے بندے پر روک سکتا ہے، تو قسمیں کھاتا ہے اگر آپ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا تیری اتنی جرت ہے کہ تو میری رحمت میرے بندے سے روک دے، فرمایا چل تیرا جہنم ٹھکانا ہے، دو دوزخ کا چلا۔ اب اسی قدر کسی کو ہرگز نہ یہ کہیں، خواہ وہ جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو، جتنا مرضی خطا کار ہو، کہ رب تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے تو رب نے بھی معاف نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ الفاظ ہم سنتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ تجھے تو رب نے بھی معاف نہیں کرنا، ہرگز یہ زبان اپنی پر الفاظ نہ کہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے کسی شخص کے معاملے میں یہ قسم کھائی کہ تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا جو میرے بندے کے معاملے میں قسم کھا رہا ہے، ہاں میں اس کو ضرور معاف کر دوں گا جس کے لیے اس نے قسم کھائی تھی کہ تجھے معاف نہیں کرے گا پروردگار، میں اس کو ضرور معاف کر دوں گا۔ تو اب اسی قدر جہاں پر سوال ہوتا ہے اس کی رحمت کا، تب سارے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، تب ساری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، تب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، تب کوئی کسی قسم کا سوال پیدا نہیں ہوتا جب اس کی رحمت کی بات ہوتی ہے۔ اس کی رحمت غلبت غضبی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر حاوی رہتی ہے۔ تو اب اسی قدر یہ رات اللہ کی رحمت کی رات ہے، اللہ کی برکت اس کے فضل کی رات ہے، وہ پروردگار آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ حل من مستغفر، ہے کوئی شخص جو مجھ سے آج مغفرت طلب کرے، ہے کوئی شخص حل من مسترزق، ہے کوئی شخص جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں، مجھ سے اولاد مانگو میں اولاد عطا کر دوں، مجھ سے رحمت طلب کرو اور میں رحمت کر دوں، مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں، آؤ آج میری طرف آؤ نا، آج مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ پروردگار تو ہر رات آتا ہے،
وہ پروردگار اس کی رحمتیں تو ہر رات صبح تہجد کے وقت پچھلی رات کے پہر اپنے بندے کی طرف اپنی محبت سے توجہ فرماتی ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جو بالخصوص اس نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے بنا رکھی ہے کہ میرے بندے اگر تہجد کو نہیں اٹھ سکتے تو نہ صحیح، یہ سورج غروب ہوتے سو تو نہیں نہ جاتے، تب تو یہ جاگ رہے ہوتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ عشاء کے وقت میری بارگاہ میں آ جائے، وہ پروردگار کی رحمتیں بے بہا ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ پروردگار ہمیں ہر وقت اپنا ذکر فکر